رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ مسلسل 2 دن آپ حضرات کے سامنے بعنوان امامت گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔ آج تیسرا مرحلہ ہے اور بڑا اہم مرحلہ ہے۔ امامت کے عنوان میں جو ہم نے ابھی تک گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، امامت کی تعریف، امام کون نہیں بنائے گا، امامت کی صفت یعنی امام کا معصوم ہونا ضروری، اور وہ ایک اہم گفتگو کہ امام جب بھی ہوگا رسول کے خاندان ہی سے ہوگا۔ یہ سب باتیں ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آج کی گفتگو امام کون بنائے گا، کون نہیں بنائے گا، یہ ہم نے گفتگو پرسوں پیش کی تھی۔ اس میں بتایا تھا ہم نے کہ اکثریت امام نہیں بنا سکتی، چونکہ قرآن نے اکثریت کو تو کسی قابل سمجھا ہی نہیں ہے، کسی لائق سمجھا ہی نہیں ہے۔ چونکہ ہم امامت کو وجوب کلامی مانتے ہیں، یعنی جس طریقے سے اللہ کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا میں انبیاء اور مرسلین بھیجے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ دنیا میں اپنی طرف سے امام بھیجے۔ اور الگ الگ آیات قرآن مجید میں اس سلسلے سے نظر آتی ہیں۔ پروردگار نے جس کو سب سے پہلا انسان بنام آدم بنایا، اسی کے سلسلے سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں، تم نہیں بناؤ گے، میں چننے والا ہوں، تم نہیں چنو گے، میں منتخب کرنے والا ہوں، تم منتخب نہیں کرو گے۔ گرامر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی دین نہیں ہوتا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے انی جاعل فی الارض خلیفہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ میں استمرار پایا جاتا ہے، ہمیشگی، یعنی اللہ نے فرمایا آج بھی خلیفہ میں ہی بنا رہا ہوں، جب بھی بنے گا میں ہی خلیفہ بناؤں گا، جب بھی بنے گا خلیفہ میں ہی بناؤں گا۔ اور خلافت سونپنے کے بعد پروردگار عالم نے اپنے خلیفہ کو، اپنے بنائے گئے ہادی کو کیا سہولیات مرحمت فرمائی؟ فرمایا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ نہیں توجہ فرمائی؟ یعنی اللہ کی سنت ہے، جس کو اپنی طرف سے خلیفہ بناتا ہے جنت اس سے منسوب کر دیتا ہے۔
جس کو اپنی طرف سے خلیفہ بناتا ہے جنت اس سے منسوب کر دیتا ہے۔ اب جو بھی جس زمانے میں بھی اللہ کا منتخب کردہ بندہ ہوگا جنت اس سے منسوب ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں میدان خندق میں نبی نے یہی فرمایا جو علی کی جیت کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا، جو علی کی فتح کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ کتنا آسان بنا دیا نبی نے جنت کو، جو بھی علی کی جیت کی خبر دے گا اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ یا رسول اللہ جنت کو اتنا سستا کر دیا؟ نبی شاید جواب دیں جنت کو سستا نہیں کیا، دشمن کے دعوے کے مقابلے اپنے وعدے کی عظمت کو بڑھایا ہے۔ دشمن نے دعویٰ کیا کیا تھا کہ تمہارے نبی نے تم سے کہا ہے کہ میدان جنگ میں جاؤ شہید ہو جاؤ، شہید پر جنت واجب ہے، یا میدان جنگ میں جاؤ دشمن کو مار دو غازی کہلاؤ، غازی پر بھی جنت واجب ہے، یا مر کے جنت لے جاؤ یا مار کے جنت لے جاؤ۔ رسول نے فرمایا مرنے مارنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف علی کی جیت کی خبر لا دو جنت لے جاؤ، صرف علی کی جیت کی خبر لا دو جنت لے جاؤ، صرف علی کی جیت کی خبر لا دو جنت لے جاؤ۔ اب ایمانداری سے بتائیے علی کی جیت کی لانی ہے خبر لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جنگ دیکھنی پڑے گی، جنگ دیکھنی پڑے گی نہیں دیکھنی پڑے گی؟ اب 100 افراد صف بستہ علی کی جنگ دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں نے دیکھا کہ علی جیت گئے، اب وہ لوگ وہیں کھڑے رہیں گے؟ خبر نہیں پہنچانی ہے، خبر دیں گے تبھی تو جنت کی بشارت ملے گی۔ خبر کیسے پہنچائیں گے؟ وہیں کھڑے رہیں گے یا بھاگیں گے؟ توجہ، کھڑے رہیں گے یا بھاگیں گے؟ کھڑے رہیں گے یا بھاگیں گے؟ اب جملہ جانے، لکھنؤ کے حالات جانے، لکھنؤ کا مجمع جانے، لکھنؤ کے سامعین جانے، میں تو صرف تشریح کر کے بیٹھ جاؤں گا، آپ جانے مولا علی کی شجاعتوں کی عظمت جانے، آپ کا سلام جانے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جو بھی علی کی جیت کی خبر لا کے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ دیکھنا پڑے گا علی کی جنگ کو، دیکھیں گے جیت گئے تو بھاگیں گے نبی کی طرف۔ اب بھی توجہ نہیں فرمائی، دشمن نے دعویٰ کیا تھا یا مر کے جنت لے جاؤ یا مار کے جنت لے جاؤ، نبی نے وعدہ آگے بڑھایا، ان کی اوقات بھی جانتا ہوں، ان کی حیثیت بھی جانتا ہوں، مرنے کا ان میں حوصلہ نہیں، مارنا انہیں آتا نہیں، بھاگنا تو آتا ہے۔ مرنے کا ان میں حوصلہ نہیں، مارنا انہیں آتا نہیں، بھاگنا تو آتا ہے۔ آج علی کے صدقے میں بھاگ کر ہی جنت لے جاؤ۔ فتح ہو گئی، نبی نے اعلان فرما دیا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ خندق کے دن علی کی ایک ضربت اس میدان کا تذکرہ ہے جس میں چلی ہی 2 ضربتیں ہیں، ایک رکی ہے ایک چلی ہے۔ نبی صرف ایک کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یا نبی اللہ دوسری ضربت پسند نہیں آئی؟ نبی فرمائیں گے کیسی بات کر رہے ہو، بتانا یہ چاہ رہا ہوں ایک ضربت کا تو جواب لاؤ۔ ثقلین کی عبادت سے افضل کتنی افضل ہے؟ کتنی افضل؟ ڈھونڈیے، تلاش کیجئے کتنی افضل ہے علی کی ضربت، کتنی افضل ہے۔ یہ تلاش کرنے کے لیے کہ علی کی ضربت کتنی افضل ہے، لفظ افضل کا شجرہ دیکھنا پڑے گا۔
توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. دنیا میں لفظوں کا بھی شجرا ہوتا ہے, بس علی کے دشمنوں کا شجرا نہیں ہوتا. لفظوں کا بھی شجرا ہوتا ہے, بس علی کے دشمن کا شجرا نہیں ہوتا. دیکھنا پڑے گا افضل کا شجرا. یا رسول اللہ, آپ نے فرما تو دیا کہ افضل ہے, یہ بتائیے کتنی افضل ہے؟ نبی شاید جواب دے, حد تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو, پریشان ہو جاؤ گے, مبتلا آلام ہو جاؤ گے. بس کرو یہ کہ اللہ کا گھر تلاش کرو, مسجد تلاش کرو, اذان کا انتظار کرو. مؤذن گلدستہ اذان پر جائے گا اور جیسے ہی کہے گا اللہ اکبر, جو اکبر کا شجرا وہی افضل کا شجرا. بھائی اللہ بڑا ہے, کتنا بڑا ہے کسی کو خبر نہیں. علی کی ضربت افضل ہے, کتنی افضل ہے کسی کو پتا نہیں. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. مل کے حیدری. پہنچے ہی گفتگو تو امام اللہ ہی بنائے گا. ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب دوسری آیت کریمہ بڑی مشہور و معروف جو امامت ہی سے منسوب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا, ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے. اللہ نے تحفتاً ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. میں بنا رہا ہوں, میں بنا رہا ہوں. اللہ نے یہاں بھی اعلان فرمایا کہ امام ہمیشہ وہی بنائے گا, وہی سے بنائے گا, یہیں سے نہیں بنے گا. سلامت رہیے. امام ہمیشہ وہ بنائے گا, وہی سے بنائے گا. میں بنا رہا ہوں. ابراہیم نے پوچھ لیا پروردگار مجھے تو مل گئی امامت, میری ذریت. اللہ نے منع نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے فرمایا لا ینالو عہد الظالمین, میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یعنی اللہ نے بتا دیا امامت اللہ کا عہدہ ہے. اللہ کی مرضی, چاہے جسے امام بنائے چاہے جسے امامت سے روک لے, چونکہ ظالموں تک امامت نہیں پہنچنے والی ہے. تو ابراہیم ہو گئے امام. اب امامت کی بلندی یہ ہے کہ امام اللہ کو پہچانوانے دنیا میں آتا ہے. جو بھی اللہ کے مقابلے پر آئے گا امام اس کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے گا. یقین نہ ہو تو ابراہیم کی زندگی دیکھ لیجئے, ابراہیم کی حیات دیکھ لیجئے. 14 سال کی عمر آپ کی, غار سے باہر نکلے. آزر چچا بت بیچا کرتا تھا, نمرود کی شکل کے بت بیچا کرتا تھا. آزر نے ابراہیم سے کہا کہ تم بھی بت بیچنے جایا کرو. ابراہیم نے سوچا کہ مصلحت اسی میں ہے کہ بت بیچا جائے.